اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب حضور پہ درود و سلام پڑھا جائے تو بلند آواز سے وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو آج کوشش کریں کہ آج سال کی آخری رات ہے تو حضور پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں کباب، عالم آب و تاب میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اور علامہ اقبال مزید فرماتے ہیں کہ سنے گا اقبال کون تجھ کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، سنے گا اقبال کون تجھ کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں بتا رہے ہیں۔ اقبال کہہ رہے کہ اقبال لوگ آپ کو نہیں سنیں گے کیونکہ آپ تو پرانی باتیں بتا رہے ہیں، کیونکہ حقیقت میں باتیں وہی سچی ہیں جو پرانے زمانے میں تھے، جو حضور کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تھے، وہی باتیں سچی ہیں۔ یہ زائران حریم مغرب، اقبال کہتے ہیں کہ یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہے پر ہمارے، مگر ہمارا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے رہبر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا ان سے یا رسول اللہ کوئی واسطہ نہیں ہے جو تجھ سے بے آشنا ہے، یا رسول اللہ جو تیرا نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور کا ذکر ہو جائے اس بندے کے دل میں ٹھنڈک نہ پہنچے، سکون نہ پہنچے، اس بندے کے دل میں اس بندے کے جو دل ہے وہ دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ جب بھی حضور کا ذکر ہو مومن کی یہ نشانی ہے کہ اس کے دل و روح میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے بندے کی روح میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیوں نہ خوشی پیدا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایسا ہے، حضور کی ذات ہی ایسا ہے کہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے۔ پورا سال 2022 گزر گیا، صرف 5-6 منٹ اس میں باقی رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا ایک سال اگر ہم غور کریں نا، زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہم موت کی طرف ایک سال بڑھ گئے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہم نے قبر کی کتنی تیاری کی ہے، یقیناً قبر میں جانا ہے، حشر کے میدان میں حضور کا بھی سامنا کرنا ہے۔ ہم سوچے کہ ہم حضور سے کتنا وفا کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم سوچے ہم کتنا حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جب حضور پیدا ہوئے، حضور کی زبان اقدس میں تھا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ آج یہ امت سوچے کہ حضور سے کتنا پیار کر رہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پیر کے دن، دوسری روایت میں آتا ہے کہ جمعرات کے دن ہر امتی کے اعمال حضور کو آج پیش کیے جاتے ہیں۔ جب حضور اپنے امتی کے اعمال اچھے دیکھتے ہیں تو حضور کو خوشی محسوس ہوتا ہے، جب حضور اپنے امتی کے اعمال خراب دیکھتے ہیں تو حضور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ میٹھے و پیارے اسلامی بھائیو، آج ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم حضور کو خوش نہیں کر رہے۔ معراج کی رات بھی حضور نے امت کو یاد رکھا، محشر کے میدان میں بھی حضور ہم کو یاد رکھیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، یا رسول اللہ جب میدان محشر میں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا عزت عطا فرمائے گا، بڑا مقام عطا فرمائے گا، یا رسول اللہ اگر ہم قیامت کے دن ہم آپ کو دیکھنا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو کدھر ڈھونڈیں؟ تو حضور نے فرمایا اے میرے غلام پل صراط پہ آ کے ڈھونڈنا، اگر میرا کوئی امتی پل صراط پر گر رہا ہوگا تو میں اسے پار لگا دوں گا۔
اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ پل صراط پہ نہ ملیں تو حضور نے فرمایا میزان پہ آنا، اگر میری امتی کے اعمال کم ہوں گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیکیاں اس پہ رکھ کے اس کو جنت لے جاؤں گا۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ اگر میزان پہ نہ ملے تو حضور نے فرمایا آپ کوثر پہ آ جائیے، کوثر پہ آ جائیے، حوض کوثر پر۔ اگر میری امتی کو جب پیاس تڑ پائے گی مجھے دیکھا نہیں جائے گا، میں اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی امتی کو پانی پلاؤں گا۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ اگر حوض کوثر پہ نہ ملے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری یہی 3 جگہ ہیں، یا تو میزان پہ ملوں گا، یا تو کوثر پہ ملوں گا، یا تو پل صراط پر اپنی امتی کو پار کرتا ہوا ملوں گا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس مبارک یعنی یہ رات جو گزر رہا ہے اس میں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نمازیں با جماعت پڑھیں گے۔ جو بھی غلطیاں کوتاہی ہوا ہم رب کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگیں گے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا غفور ہے۔ انشاءاللہ یہ آخری حدیث سنا کے اختتام چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بہت بڑا مالدار پیسے والا شخص تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے امتحان لیا، اس کا پیسہ، اس کا دولت، اس کی مال سب کچھ ختم ہو گیا، وہ غریب ہو گیا، وہ قرض دار ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ پیسے والا تھا اس نے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، جب اس شخص کے پاس مال و دولت چلا گیا تو وہ شخص رب کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنے لگا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پاس سب کچھ تھا، میں نے آپ کی زندگی میں نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں اس کو مال و دولت عطا فرماؤ دوبارہ۔ فرشتوں نے عرض کیا مالک آج یہ مجبور ہو کے تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں مجھے علم ہے اس کو مال و دولت دوبارہ عطا فرماؤ۔ فرشتوں نے عرض کی اے مالک اگر اس کو دوبارہ مال و دولت ملے گا دوبارہ تیری نافرمانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں جانتا ہوں اس کو مال و دولت دے دو۔ حدیث پاک کا مفہوم، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ مال و دولت دی۔ جب وہ شخص دوبارہ مال و دولت اس کے پاس آ گیا تو اس شخص نے دوبارہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ حدیث پاک کا مفہوم، حضور نے ارشاد فرمایا اس شخص نے 70 مرتبہ ایسا کیا، 70 مرتبہ جب غریب ہوتا رب کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا، گڑ گڑاتا، جب اس کے پاس مال و دولت پیسہ آتا وہ رب کی نافرمانی کرتا۔ میرا رب بھی کتنا کریم ہے، جب بھی وہ شخص آتا تو رب تعالیٰ اس کو دوبارہ بھی نوازتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم، ایک رات وہ بندہ اپنے گھر پہ سویا ہوا تھا، اپنی بستر پہ سویا ہوا تھا، اس کے پاس مال بھی تھی، دولت بھی تھا، ہر چیز تھا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا، وہ رونے لگا، اس نے مصلی بچھا کے نماز پڑھی، رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اے مالک میں کتنا جھوٹا ہوں، جب مجھے مصیبت آتے ہے تیری بارگاہ میں آتا ہوں، اے میرے کریم رب تو کتنا بڑا غفور ہے، کتنا بڑا بخشنے والا ہے، میں جب بھی تیری بارگاہ میں آتا ہوں مجھے خالی نہیں لوٹاتا۔ یا اللہ آج میرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، آج میں تیری بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ہے فرشتوں آج اس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، آج یہ کیوں آیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ عز و جل آج اسے تیرا خوف لایا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا مالک آج تو یہ تیرے خوف میں آیا ہے، پہلے اس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا تھا، تو اسے مال و دولت دیتا تھا، آج کیا دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس شخص کو بغیر حساب جنت عطا فرما دیا۔ کوئی رب کی بارگاہ میں آ کے توبہ تو کرے، میرا رب بڑا غفور ہے، میرا رب بڑا کریم ہے۔